سیدی رسول اللہ نے پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کے بارے میں انتہائی خوبصورت بشارتیں عطا فرمائی۔ احادیث شریف میں ان کو رایات السود کہتے ہیں، یعنی جب تم مشرق کی جانب سے رایات السود نکلتے ہوئے دیکھو یا خراسان کی جانب سے رایات السود نکلتے ہوئے دیکھو تو اس فوج میں ضرور شامل ہونا، چاہے تمہیں برف پر گھسٹ کر ہی کیوں نہ اس فوج میں داخل ہونا پڑے، کیونکہ اس فوج میں اللہ کے خلیفہ امام مہدی ہوں گے۔ یہ حدیث شریف پوری مسلم دنیا جانتی ہے، لیکن غلطی وہ کہاں پر کرتے ہیں کہ جب وہ رایات السود کا ترجمہ غلط کرتے ہیں۔ رایت السود کا عام طور پہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جب تم خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے، کالے جھنڈے نکلتے ہوئے دیکھو، لیکن یہ ترجمہ غلط ہے۔ حقیقت میں رایت السود کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ جب تم مشرق کی جانب سے، خراسان کی جانب سے گہرے سبز رنگ کے پرچم نکلتے ہوئے دیکھو۔ کمال یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کا ظاہری مفہوم تو لیا، لیکن جو عربی زبان کی گہرائی میں جا کر اس کا حقیقی مفہوم تھا وہ مسلمان نظر انداز کر گئے، کیونکہ یہ ان کے لیے تھا ہی نہیں۔ جس طرح غزوہ ہند کی احادیث صرف یہ پاکستان کے مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ نے یہ پاک سرزمین کے مسلمانوں اور پاک فوج کے لیے یہ سعادت رکھی ہے، پوری مسلمان دنیا کہیں پہ بھی کوئی مسلمان عالم یا مسلمان مجاہد گروپ بھی غزوہ ہند کی بات نہیں کرتا، نہ افغان طالبان کرتے ہیں، نہ عرب دنیا کے مجاہدین کرتے ہیں۔ غزوہ ہند کی یہ احادیث اور ان کا مفہوم اللہ نے صرف پاکستان کے مسلمانوں کو عطا کیا ہے، کیونکہ یہ ڈیوٹی ہم سے لی جائے گی۔ سیدی رسول اللہ جب بھی کوئی حدیث شریف بیان فرماتے ہیں، خاص طور پر آخری زمانے کے حوالے سے، تو مسلمان اس کو سمجھتے ہیں اس وقت کی جغرافیائی سیاست کو سامنے رکھتے ہیں۔ مثال دیتے ہیں آپ کو کہ 1300 سال مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ جب سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں فلسطین میں ہر پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا اور مسلمان اسے گھسیٹ گھسیٹ کر نکالیں گے اور اسے قتل کریں گے، کیونکہ اسرائیل کی ریاست کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اسرائیل کی ریاست 20ویں صدی کے شروع میں پیدا ہوئی ہے۔ اسی طرح سیدی رسول اللہ نے 1400 سال پہلے غزہ کی جنگ کے بارے میں، جو آج غزہ میں جہاد ہو رہا ہے، جو رباط ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری احادیث بیان فرمائی۔ آپ نے غزہ یعنی اسقلان کے جہاد کے بارے میں فرمایا کہ بہترین رباط جو ہے امت مسلمہ کا بہترین دفاع وہ غزہ میں کیا جائے گا، غزہ کے مسلمان امت کا دفاع کریں گے۔ پوری دنیا میں تم سب سے بہترین مسلمان وہ پاؤ گے جو بیت المقدس کے آس پاس ہیں اور وہ وہاں پہ سیدی رسول اللہ کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، جبکہ پوری دنیا ان کو تکلیف پہنچانے پر تلی ہے۔ اسقلان اور غزہ کے شہداء کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ وفدوں کی شکل میں، وہ بڑے بڑے گروہوں کی شکل میں ان کے شہداء سیدی کے پاس پیش کیے جائیں گے، جیسے آج آپ غزہ میں دیکھ رہے ہیں ایک دن میں 400-500 شہداء جو ہیں پورے گروہ سیدی کے دربار میں پہنچ رہے ہیں۔ غزہ کے شہداء کے بارے میں سیدی نے فرمایا کہ وہ کٹے پٹے ہوں گے، جسم پھٹا ہوا ہوگا ان کا، زخموں سے ان کے چور جسم ہوں گے، جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں کس بری طرح سے ان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، جس طرح ان پہ بمباری ہو رہی ہے، جس طرح ان کے ٹکڑے اڑائے جا رہے ہیں۔
یہ سب باتیں سیدی رسول اللہ نے بیان فرمائی تھیں. 1300 سال مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ احادیث سیدی رسول اللہ نے کس زمانے کے لیے بیان فرمائی. مگر آج غزہ کے سارے مسلمان ان کو جانتے ہیں. آج سمجھ میں آیا مسلمانوں کو، کیونکہ 1400 سال کبھی بھی غزہ میں اس طرح کی لڑائی نہیں ہوئی، اب ہو رہی ہے. اسی طرح جہاں غزوہ ہند کا معاملہ، غزوہ ہند میں بھی چونکہ اب پہلی مرتبہ مسلمان دنیا اب اس طرح تصادم میں آئی ہے، پوری مسلمان دنیا جگہ جگہ پہ مسلمان مزاحمتی تحریکیں چل رہی ہیں، لیکن پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ مدینے کی طرز پہ اللہ نے ایک اور مدینہ ثانی اس پاک سرزمین کو تعمیر کیا ہے، اس وقت جب پوری مسلمان دنیا میں خلافت تک ختم ہو چکی ہے. مسلمان اتنا بکھر گئے تھے، اور امت کے احیاء کے لیے اللہ نے جب اس پاک سرزمین، اس خطہ زمین کو تخلیق کیا، پیدا کیا، مسلمانوں کو تحفے میں دیا، تو وہ ساری بشارتیں بھی اس کے ساتھ پوری ہونے لگیں جو سیدی رسول اللہ نے آخری زمانے کے لیے اس پاک سرزمین کے لیے بیان فرمائی. جب سیدی رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے 2 لشکر ایسے ہیں جن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے. ایک وہ لشکر جو ہندوستان کے خلاف، بھارتی مشرکوں کے خلاف جنگ کرے گا، اور دوسرا وہ لشکر جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کے خلاف جنگ کرے گا اور دجال کو قتل کرے گا. پھر ایک اور حدیث میں سیدی رسول اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ کے ذریعے فرمایا کہ وہ لشکر اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے جو غزوہ ہند میں شامل ہوگا، اور پھر وہاں سے پلٹے گا اور شام میں جا کر عیسیٰ علیہ السلام سے ملے گا. تو حضرت ابو ہریرہ نے پھر سیدی رسول اللہ سے یہ سوال کیا کہ یا سیدی، کیا میں حضرت عیسیٰ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں آپ کا صحابی ہوں؟ تو سیدی رسول اللہ نے فرمایا مسکرا کے کہ نہیں، ابھی نہیں. یعنی سیدی جانتے تھے کہ یہ آخری زمانے کی بات ہے، سیدنا ابو ہریرہ کے نصیب میں یہ جہاد نہیں ہے. اسی طرح سیدی نے جس طریقے سے خوشخبریاں اور بشارتیں اس پاکستان کے حوالے سے دیں، آپ نے فرمایا کہ جب مسلمان دنیا میں جنگوں پہ جنگیں ہوں گی اور ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اللہ غیر عرب فوجوں میں سے ایسے شہسوار اٹھائے گا جن کے ہتھیار عربوں سے بہتر ہوں گے، جن کی فوجیں عربوں سے بہتر ہوں گی، اور وہ مشرق کی جانب سے نکلیں گے. عربوں کے پاس تو آج جدید ترین ہتھیار، دنیا کا کون سا جدید ہتھیار ہے؟ F-16 F-35 یا دنیا کے جدید ٹینک، کون سا اسلحہ ہے جو عربوں کے پاس نہیں ہے؟ تو وہ کون سا ہتھیار ہے کہ جو عربوں کے ہتھیاروں سے بہتر ہے؟ اور وہ اللہ نے کس فوج کو عطا کیا ہے؟ یہاں سیدی رسول اللہ کی حدیث شریف کا واضح مفہوم نکلتا ہے کہ آپ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں. یہ وہ ہتھیار ہیں جو عربوں سے بہتر ہیں. عربوں کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہے، پاک سرزمین کے پاس ہے. اور ہماری فوج اس وجہ سے پوری مسلم دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے جس کی بشارت سیدی رسول اللہ نے عطا فرمائی تھی. اور یہ آپ دیکھ بھی چکے ہیں، جب بھی عرب دنیا کو کوئی مصیبت پڑی، یا 67 کی وار ہو یا 74 کی وار ہو، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو بلایا ہے اپنے دفاع کے لیے. عرب خود اپنا دفاع نہیں کر سکے کبھی بھی. اگر پاکستان گیا ہے تو ان کا دفاع ہوا ہے، پاکستان اگر نہیں گیا تو وہ مارے گئے، جیسے ابھی مارے جا رہے ہیں. تو اسی طرح جب سیدی رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ مشرق کی جانب سے، خراسان کی جانب سے جب تم رایات السود کو نکلتے ہوئے دیکھو تو اس فوج میں شامل ہو جانا کہ اللہ کا خلیفہ امام مہدی اس فوج میں ہوں گے. عربی کی تمام پرانی ڈکشنریز میں سود کا جو لفظ سود ہے اس کے ترجمے بہت سارے بیان کیے گئے. ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے سیاہ کالا رنگ، مگر اس کا ایک ترجمہ گہرا سبز رنگ بھی ہے، اور اس کا ایک ترجمہ عزت والے بھی ہے، بزرگی والا، جس کے اندر اللہ نے عزت رکھی ہوئی ہے. تو رایات السود کا ترجمہ اگر آپ آج کی جغرافیائی سیاست کے حوالے سے کریں تو سیاہ تو ہو ہی نہیں سکتا. خراسان کے جانب کتنے ملک ہیں؟ اگر سیدی نے خراسان کی جانب اشارہ فرمایا ہے یا مشرق کی جانب اشارہ فرمایا ہے تو یہاں ہی پاکستان ہے، افغانستان ہے اور ایران ہے. ایران کا پرچم نہ سیاہ ہے، نہ سفید ہے، نہ سبز ہے. افغانستان کا پرچم رایات السود میں شامل ہی نہیں ہوتا، نہ وہ آپ کوئی بھی تشریح لے لیں، سیاہ لے لیں یا آپ سبز لے لیں، رایات السود میں وہ آتا ہی نہیں ہے. رایات السود میں اگر سبز پرچم آتے ہیں، گہرے سبز رنگ کے بزرگی والے پرچم آتے ہیں، تو وہ پاک سرزمین کا سبز ہلالی پرچم ہے.
اس سے پہلے اس خطے میں کسی مسلمان ملک کے پرچم رایات السود کی تشریح پر پورے ہی نہیں اترتے تھے، بلکہ سیاہ پرچموں کے بارے میں تو وعید آئی ہے، مسلمانوں کو ڈرایا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور بالکل واضح روایت ہے کہ آپ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، عراق اور شام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ کالے جھنڈوں والی فوجیں نکلیں گی وہاں سے، اور باقاعدہ آپ نے داعش کا نام لیا ہے، یعنی اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کتابوں میں سینکڑوں سالوں سے لکھی ہوئی روایت ہے، آج تو نہیں بنائی گئی۔ سیدنا علی کی نسبت سے یہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم ان علاقوں میں کالے جھنڈے نکلتے ہوئے دیکھو تو اپنے آپ کو بچاؤ ان سے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہوں گے اور یہ ایک دولت بنائیں گے۔ دولت کہتے ہیں عربی میں حکومت کو، گورنمنٹ کو، اور داعش کا مطلب ہی یہی ہے، دولت اسلامیہ عراق و شام، یعنی داعش کا نام ہی دولت سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا نام حضرت علی نے فرمایا کہ وہ ایک دولت بنائیں گے، ایک حکومت بنائیں گے، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہوں گے۔ یہ خوارج کی ڈیفینیشن آپ نے بتائی، لمبے لمبے بال رکھیں گے، اور آپ نے فرمایا یہ اپنے نام کنیت پہ رکھیں گے اور شہروں سے منسوب کریں گے۔ اتنی ایگزیکٹ واضح تشریح کالے جھنڈے والوں کے بارے میں سیدنا علی نے فرمائی، یعنی خوارج کے بارے میں، جیسے اپنا نام کنیت پہ رکھیں گے، یعنی ابو بکر کنیت ہے، البغدادی بغداد سے اس کا تعلق ہے، یعنی ایگزیکٹ حضرت علی نے یہ فرمایا کہ وہ اپنی کنیت رکھیں گے اور شہروں سے منسوب کریں گے۔ ابو مصعب زرقاوی، ابو مصعب کنیت ہے، زرقا کا رہنے والا ہے اس لیے زرقاوی کہلاتا ہے۔ یہ بھی جو بھی نکلا ہے جولانی، یہ سارے ان کی جو تشریح ہے، ساری جو ان کی نشانیاں ہیں وہ سیدنا علی نے واضح بتائی ہیں۔ کالے جھنڈے خوارج کے ہیں، مسلمانوں کے کالے جھنڈے نہیں ہیں۔ یہ بالکل تشریح غلط کرتی ہے مسلمان دنیا، اسی لیے کنفیوز ہوتے رہتے ہیں کہ خراسان سے کالے جھنڈے کب نکلیں گے۔ زبردستی خوارج نے اپنے کالے جھنڈے بنانے کی کوشش کی، داعش نے جیسے بنایا، مگر ان کے بارے میں سیدنا علی پہلے ہی وارن کر چکے تھے کہ یہ فتنہ گر ہوں گے۔ تو کالے جھنڈوں کے بارے میں اگر حدیث شریف میں آیا ہے یا سیدنا علی نے اس کی روایت فرمائی ہے تو وہ خوارج کے لیے، سیدی رسول اللہ کی امت کے مجاہدین کے لیے نہیں کہ جس میں خلیفۃ اللہ مہدی شامل ہوں گے۔ آپ رایات السود کا ترجمہ سیاہ جھنڈے کر ہی نہیں سکتے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت باعزت، بہت بزرگی والے گہرے سبز رنگ کے پرچم۔ یہ سعادت بھی اللہ نے پاکستان کو دی ہے۔ اور آپ تمام احادیث کو جمع کریں نا، ایک حدیث الگ تو نہیں ہے۔ آپ خراسان والی حدیث کو لیں، آپ مشرق والی حدیث کو لیں، آپ اس حدیث کو لیں کہ اس فوج کے جس کے ہتھیار اربوں سے بہتر ہیں، جس کے شہ سوار اربوں سے بہتر ہیں، جس کے پرچم سبز ہلالی ہیں، گہرے سبز رنگ کے پرچم ہیں، اور یہی فوج ہے جو غزوہ ہند کرے، اور یہی فوج ہے جو پلٹے گی اور شام پہنچے گی اور وہاں یہودیوں کے خلاف جنگ کرے گی۔ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں، ماضی میں بھی اور آئندہ بھی کریں گے۔ ہماری ہی فوج ہے جو غزوہ ہند کر رہی ہے، مسلسل بھارت کے ساتھ، ہندو مشرکوں کے ساتھ مسلسل تصادم میں ہے، اور اب ایک آخری جنگ باقی ہے، غزوہ ہند کی آخری مہم۔ اور پھر جب ہندوستان کے حکمرانوں کو، مودی کو، امیت شاہ کو، یوگی کو یہ زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں گے، اس کے بعد یہ پلٹیں گے اور شام پہنچیں گے اور وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کا خاتمہ کریں گے، کیونکہ اس فوج میں اللہ کا خلیفہ امام مہدی شامل ہوگا۔ یہ ساری خوشخبریاں سیدی رسول اللہ نے اپنی احادیث شریف میں بیان فرمائی ہیں، اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو کوئی اپنی طرف سے بنا رہا ہو۔ اور تمام جغرافیائی سیاست کو آپ سامنے رکھیں تو یہ بات 100% واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بات اس پاک سرزمین اور سبز ہلالی پرچم اور پاک فوج اور اس فوج کے لیے ہو رہی ہے جس کے نصیب میں اللہ نے غزوہ ہند رکھا ہوا ہے۔ آئیں آپ کو تاریخ کی ایک اور حیرت انگیز بات بتائیں۔ جو تحریک پاکستان تھی، پاکستان کو بنانے کی جو پوری تحریک چلائی جا رہی تھی مسلمانوں کی جانب سے، اور قائد اعظم کا جو پرچم تھا، جو قائد اعظم نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا جس کے نیچے تمام مسلمان اکٹھے ہو کر اس مدینہ ثانی، اس پاک سرزمین کے لیے تحریک چلا رہے تھے، وہ یہ پرچم تھا، سبز ہلالی پرچم، گہرا سبز رنگ کا پرچم، رایات السود۔ اصل رایات السود یہ ہیں جن کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے بشارت عطا فرمائی تھی۔ یہ تحریک پاکستان کا پرچم بھی تھا، لیکن جب تعمیر پاکستان کی بات آئی، جب پاکستان بنا، تو ظاہر ہے اس وقت پاکستان کمزور تھا، ہمارے بڑوں کو بہت ساری باتوں پر کمپرومائز کرنا پڑا۔ مثلا ظاہر ہے مسلمانوں کے پاس کام چلانے والے لوگ ہی نہیں تھے، تو ہمیں مجبوراً انگریزوں کو استعمال کرنا پڑے۔ بڑے بڑے عہدوں پر انگریز بھی تھے، بڑے عہدوں پر ہندو بھی تھے،
پاکستان کی ریاست کا پورا نظام کفر کا تھا، انگریزوں کا چھوڑا ہوا نظام تھا. تو یہ بہت بڑا پریشر ایک پاکستانی ریاست پر اور ہمارے بڑوں پر ڈالا گیا کہ آپ وہاں اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کیسے کریں گے. آپ پاکستان بنا رہے ہیں، وہاں اقلیتوں پہ بڑا ظلم ہوگا. پاکستان میں اس وقت مشرق اور مغربی پاکستان کو ملا کر کوئی 30% کے قریب ہندو رہا کرتے تھے، یعنی تقریباً اکثریت 30% ہندوؤں کی مشرقی پاکستان میں تھی. مغربی پاکستان میں ہندو بہت کم تھے لیکن تھے. تو ایک ہندوؤں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی پاکستان ہندوؤں پہ بڑا ظلم کرے گا. اس لیے قائد اعظم نے اور ہمارے بڑوں نے کوشش کی کہ جو اقلیتیں ہیں اور خاص طور پر جو ہندو ہیں ان کو یہ تسلی دی جائے کہ جب ایک مسلمان ریاست بن رہی ہے تو اس میں آپ کے حقوق کا تحفظ ہوگا، آپ پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اسلامی ریاست کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہاں پر غیر مسلموں، اقلیتوں، حتیٰ کہ جانوروں، چڑیوں اور پرندوں کا بھی، ان کے بھی حقوق کا حفاظت کی جاتی ہے، ان کا لحاظ کیا جاتا ہے. سندھ میں بہت بڑے بڑے ہندو کاروباری لوگ تھے جن کے پاس دولت تھی، فیکٹریاں تھیں، بزنس تھے. قائد اعظم چاہتے تھے کہ وہ پاکستان میں رہیں اور پاکستان کی خدمت کریں، لیکن وہ سارے اپنا کاروبار لے کر اس پروپیگنڈے سے خوفزدہ ہو کر یہ بھارت کی جانب بھاگنے لگے. پھر وہ آپ کو یاد ہوگا قائد اعظم نے پاکستان بننے سے پہلے وہ ایک تقریر بھی کی تھی جس میں غیر مسلموں کو، ہندوؤں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، تم جہاں جانا چاہو تم پر کوئی سختی نہیں ہوگی، ریاست تم پر کوئی پابندی نہیں لگائے گی کہ تم اپنے مندر نہیں جا سکتے یا عبادت نہیں کر سکتے یا اپنا طرز زندگی نہیں گزار سکتے. یہ اس وجہ سے ہمارے بڑوں نے ایک انڈر پریشر آ کر جو پاکستان کا جھنڈا اس وقت بنایا، اس کے اندر یہ 30% کے قریب غیر مسلموں کو نمائندگی دی گئی، یعنی تقریباً 30%. اس وقت پاکستان کی پوری جو مشرق اور مغرب کی پاپولیشن تھی اس میں تقریباً 30% غیر مسلم تھے، اکثریت ہندوؤں کی تھی، عیسائی تو بہت تھوڑے تھے. تو ان کو نمائندگی دی گئی. اب ظاہر ہے یہی پاکستان کا جھنڈا جو تھا یہ چلتا رہا. لیکن جب مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، جب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا تو پوری ریاست پاکستان نے بہت بڑی بڑی تبدیلیاں کی اپنی ریاست کے پورے نظام میں. مثلا ہم نے اپنے پاکستان کا نقشہ تبدیل کر دیا. پہلے ہم جب پاکستان کا نقشہ بناتے تھے تو مشرق اور مغرب دونوں دکھاتے تھے. جب مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تو ہم نے صرف مغربی پاکستان دکھانا شروع کر دیا. جیسے آج آپ دیکھتے ہیں، آج ہم اپنے نقشے میں مشرقی پاکستان تو نہیں دکھاتے. اسی طرح بنگلہ زبان پوری ریاست میں استعمال ہوتی تھی، حتیٰ کہ ہمارے کرنسی نوٹس پر بھی بنگلہ زبان لکھی جاتی تھی، حتیٰ کہ ریل کے ڈبوں پر بھی اردو اور انگریزی کے ساتھ بنگلہ لکھی جاتی تھی. اور پاکستان کے تمام ریاستی اداروں میں بنگلہ ایک آفیشل لینگویج کے طور پر استعمال ہوتی تھی. لیکن جب مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تو ہم نے بنگلہ زبان کا استعمال ترک کر دیا. ظاہر ہے آج کرنسی نوٹوں پہ آپ کو بنگلہ زبان تو لکھی ہوئی نظر نہیں آتی. اسی طرح کہ جب مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تھا تو وہ جو 30% ہندو تھے پاکستان میں جن کے لیے آپ نے وہ سفید لکیر لگائی ہوئی تھی جھنڈے پر، اس کو بھی تبدیل کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ اب پاکستان میں 30% اقلیتیں نہیں ہیں، 3% ہیں، 4% ہیں، زیادہ سے زیادہ کہیں 5% ہیں اگر آپ بہت زور لگا لیں تو. تو یہ جو کانسیپٹ تھا جو ہمارے بڑوں کا اس وقت کہ اقلیتوں کو، خاص طور پہ وہ اقلیتیں جو مشرقی پاکستان میں ہیں جو تقریباً 30% کے قریب بنتی ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم نے تمہیں اپنے جھنڈے پہ جگہ دی ہے، تمہیں عزت دیں گے. ہم نے جو 30% جگہ دی تھی 71 کے بعد اس کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، کیونکہ 30% اب وہ تھے نہیں. یعنی یہ کہنا ہی بذات خود یہ زیادتی کی بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کی تعداد 5% ہے یا 4% ہے تو اس کو جھنڈے پہ 30% جگہ دی جائے. اپنے حق سے زیادہ جگہ تو ویسے بھی آپ نہیں لے سکتے اور آپ کو دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور میں نے کہا یہ تو وہ ایک فیصلہ تھا جو ہمارے بڑوں نے پاکستان بناتے ہوئے اس وقت کیا تھا جب پاکستان بہت مجبور تھا. 71 کے بعد ہم پر کوئی مجبوری نہیں تھی. ہم نے پورے مشرقی پاکستان کو ہی اپنے آپ سے الگ کر دیا، ان کی بنگالی زبان ختم کر دی، کرنسی نوٹوں پہ ان کو تبدیل کر دیا، نقشے تبدیل کر دیے. جب نقشے تبدیل کیے تھے تو ہم کو اس پاک سرزمین کے اس جھنڈے کو بھی تبدیل کرنا تھا اور اس کو وہی جھنڈا بنانا تھا جو اصل میں تحریک پاکستان کا جھنڈا تھا، جو قائد اعظم کا اصل جھنڈا تھا. اور یہی وہ جھنڈا ہے جس کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے بشارت عطا فرمائی کہ رایات السود، گہرے سبز رنگ کے پرچم. اور دیکھیے
جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا پرچم گہرے سبز رنگ کا ہونا چاہیے، تو پاکستان کا جو لبرل اور سیکولر طبقہ ہے، بے غیرت اور بے شرم، بے غیرت بریگیڈ جس کو کہتے ہیں، شور مچا دیتے ہیں کہ جی اسلامی ریاست میں تو اقلیتوں کے حقوق ہیں، آپ ان سے حقوق چھیننا چاہتے ہیں۔ وہ بے شرم، یہ بے غیرت لوگ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا مذاق اڑانے والے، یہ تو شریعت کبھی چاہتے ہی نہیں پاکستان میں، یہ تو شریعت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ انہی کی وجہ سے تو آج تک پاکستان میں اینگلو سیکسن نظام ہے اور حرام اور ناپاک جمہوریت ہے اور شریعت نافذ نہیں ہو سکی، کیونکہ یہی ملک کی اشرافیہ ہے۔ یہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں شریعت کے حقوق کے، اقلیتوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ پوری 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں یہ بات 1000 دفعہ ثابت ہو چکی ہے، اور مسلمانوں نے 1400 سال میں یہ کر کے دکھا دیا ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق بالکل مقدس ہیں، اور ان کی اسی طرح حفاظت کی جاتی ہے، ان کے جان و مال اور عزتوں کی، جیسے کسی مسلمان کی جاتی ہے۔ آپ نے 1400 سال تک فلسطین کا علاقہ مسلمانوں کے پاس رہا، ایک واقعہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ یہاں پر یہودیوں یا عیسائیوں کے ساتھ کوئی ظلم کیا گیا ہو، یا مسلمان ریاستوں میں کہیں پر بھی جینوسائیڈ ہو نان مسلمز کا؟ ہاں، یہ عیسائیوں کی حکومتوں میں اور یہودیوں کی حکومت میں اور فلسطین میں اور پوری دنیا میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں، بھارت میں کیا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن دنیا کی کسی مسلمان ریاست میں آپ کو تاریخ میں کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ مسلمانوں نے غیر مسلموں کے ساتھ زیادتی کی ہو، بلکہ غیر مسلم مسلمانوں کے ہاں آ کر پناہ حاصل کیا کرتے تھے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک تکمیل پاکستان کر رہے ہیں اور یہاں اللہ کا دین اور شریعت نافذ کریں گے، تو یہ بذات خود گارنٹی ہے اس بات کی کہ یہاں پر ہندوؤں، عیسائیوں، سکھوں، بدھ مذہب کے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے گی مسلمانوں کے ساتھ۔ مسلمان ذمہ دار ہوئے ان کی جان و مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے کا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں 1400 سال کی اسلامی تاریخ اور غیر مسلم تاریخ میں کبھی کسی ریاست نے اقلیتوں کی نمائندگی اپنے جھنڈے پر نہیں کی۔ آج مجھے دنیا میں دیکھ کر بتائیں، دنیا میں اتنے بڑے بڑے جدید ملک موجود ہیں، کسی ایک ملک نے جو اپنے آپ کو بڑا لبرل اور سیکولر کہتا ہے، اتنے لاکھوں مسلمان بستے ہیں امریکہ میں اور یورپ میں، کسی یورپین ملک نے یا امریکہ نے اپنے جھنڈے پہ لکیریں لگائیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے نشانی؟ کوئی ملک نہیں کرتا۔ یہ صرف پاکستان کے سر پہ چڑھ کے ناچتے ہیں، پاکستان کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ملک نہیں کرتا۔ کیا چین نے کیا، کیا روس نے کیا، کیا سعودی عرب نے کیا، کیا ایران نے کیا، کیا یورپ کو کوئی سی ملک نے کیا، یا امریکہ نے کیا؟ اپنے جھنڈے پہ لکیریں لگائیں یہ کہہ کر کہ یہ غیر مسلموں کے لیے ہے، اقلیتوں کے لیے جو ہمارے ملک میں رہتے۔ تو یہ دلیل پاکستان کے خلاف آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اور جہاں تک جھنڈے کو تبدیل کرنے کی بات، آپ آس پاس دیکھیں، انسانی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں، موجودہ تاریخ میں، ہر ملک میں جب کوئی نظام بدلتا ہے، کوئی حکومت بدلتی ہے، جب کوئی نئی آئیڈیالوجی آتی ہے، تو وہ اپنا جھنڈا تبدیل کر لیتے ہیں۔ آپ کی ہر طرف، آپ کے چاروں طرف آپ اٹھا کے دیکھیے، آپ کو مثالیں ملیں گی۔ ایرانی انقلاب کے بعد ایران، اس کا جھنڈا، شاہ کے زمانے میں ایران کا جھنڈا کچھ اور تھا، ایرانی انقلاب کے بعد وہ جھنڈا انہوں نے تبدیل کر دیا۔ سوویت یونین کا جھنڈا کچھ اور تھا، لیکن سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد جب روس باقی رہ گیا تو اب روس کا جھنڈا بالکل مختلف ہے، حتیٰ کہ امریکہ کا جھنڈا بھی 100 دفعہ تبدیل ہو چکا ہے۔ جب امریکہ بنا تھا تو اس کے جھنڈے پہ 13 ریاستیں تھیں شروع میں جو امریکہ کے ساتھ شامل ہوئی۔ جیسے جیسے امریکہ کا جغرافیہ پھیلتا گیا، مزید ریاستیں اس میں شامل ہوتے گئیں، وہ اس میں ستارے ایڈ کرتے گئے۔ آج 52 ستارے لگے ہوئے ہیں۔ 1780 اور 1760 میں تو اس کے 52 ستارے نہیں تھے۔ ان کا جھنڈا بھی تبدیل ہوتا رہا ہے۔ دنیا کا ہر ملک اپنے نظریات کے ساتھ، اپنے انقلابات کے ساتھ، اپنی تبدیلیوں کے ساتھ اپنے جھنڈے کو تبدیل کرتا ہے۔ افغانستان کا تو 20 دفعہ تبدیل ہو چکا ہے پچھلے 100 سال میں۔ تو پاکستان نے 1971 کے بعد جو پاکستان میں ایک اتنا بڑا انقلاب برپا ہوا، اتنا بڑا پاکستان کا رقبہ ٹوٹ کر الگ ہو گیا، جس کے نتیجے میں ہماری 30% اقلیتی آبادی ہم سے الگ ہو گئی۔ وہ 30% جس کو آپ نے جھنڈے پہ جگہ دی تھی، وہ مشرقی پاکستان میں چلی گئی، وہ بنگلہ دیش کا حصہ بن گئی۔ تو اس کو آپ نے اپنے جھنڈے پہ بھی درست کرنا تھا۔ اس وقت جب آپ نے کرنسی نوٹ ٹھیک کیے، آپ نے سرکاری نقشہ ٹھیک کیا، آپ نے مشرقی پاکستان کو الگ کر دیا، تو پھر اس پاک سرزمین کے پرچم کو وہی مسلم لیگ کا اور قائد اعظم کا پرچم کیوں نہیں بنا دیا جو تحریک پاکستان کا اصل پرچم ہے، جو رایات السود سیدی رسول اللہ کا اصل پرچم ہے؟ ہمیں اس وقت کرنا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے اس وقت بھٹو تھا، وہ کیوں کرتا؟ پرچم کو دوبارہ سب ہلالی پرچم کرنا جیسے تحریک پاکستان کا پرچم تھا، وہ لازم ہو گیا تھا 71 کے بعد
کہ جب ہم نے بنگالیوں کو اپنے سے الگ کیا، ان کی زبان الگ کی، ان کا نقشہ الگ کیا، تو پھر ہم کو جھنڈا بھی اپنا اوریجنل واپس کر لینا چاہیے تھا۔ تکمیل پاکستان کا مطلب ہی یہی ہے۔ تعمیر پاکستان، تحریک پاکستان کا جھنڈا یہ ہے۔ جو آج کل ہم جھنڈا استعمال کر رہے ہیں یہ تعمیر پاکستان کا جھنڈا ہے، لیکن جب پاکستان میں شریعت نافذ ہوگی، خلافت منہاج النبوہ کا نظام ہوگا، پاکستان میں ڈنڈے والی سرکار آئے گی، پاکستانی ریاست غزوہ ہند کو قبول کرے گی، اس فضل اور کرم کو تسلیم کرے گی کہ سیدی رسول اللہ نے بشارتیں اس پاک سرزمین کے لیے دی ہیں، اور اللہ کا خلیفہ مہدی اس خراسان والی فوج میں شامل ہے، تو اس وقت پرچم وہی ہو جائے گا جس کی بشارت سیدی رسول اللہ نے رایات السود والی احادیث شریف میں دی ہیں۔ جس طرح تکمیل پاکستان میں ہم اس پورے ملک کا نظام بدلیں گے، اس کا نقشہ وسیع کریں گے، غزوہ ہند کریں گے، تو ہم پرچم بھی دوبارہ سیدی رسول اللہ کا یہ گہرے سبز رنگ والا رایات السود کا پرچم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہی مقصود فطرت ہے، یہی ہے رمز مسلمان۔ اس پاکستان کو بنانے کی جو خوش نصیب تقدیر ہمیں دی گئی ہے، اس میں جو اس کا جغرافیہ دیا گیا ہے، جو نصیب دیا گیا ہے، اس میں ہمیں پرچم بھی گہرے سبز رنگ کا دیا گیا ہے۔ صرف ہم نے ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں، پارسیوں، ان کو جو ہم نے 30% حصہ اس میں دیا ہوا ہے، جو وہ 30% ہے نہیں۔ اگر کسی کو بہت شوق ہے کہ پاکستان کے جھنڈے پہ اپنا حصہ چاہیے، تو یہ سفید رنگ کا چاند تارا ان کی نمائندگی کر لے گا، اپنے دل میں تسلی رکھیں۔ اگر آپ خلافت عثمانیہ کو بھی دیکھیں، خلافت عثمانیہ کا جو تغرا تھا، جو ان کا ایمبلم تھا بہت بڑا، جو کہ صدیوں خلافت عثمانیہ کے پرچم پوری دنیا میں لہراتے رہے، اس میں ایک جانب گہرے سرخ رنگ کا ہلالی پرچم تھا اور دوسری جانب گہرے سبز رنگ کا ہلالی پرچم۔ مسلمان دنیا کا پرچم ہمیشہ سے ہلالی پرچم رہا ہے، اور سیدی رسول اللہ نے جس خاص طور پر رایات السود کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں وہ پاکستان کا پرچم ہے۔ ہم نے سیدی رسول اللہ کی ڈیوٹی کرنی ہے۔ یہ پاکستان مسلمانوں نے بنایا تھا، 50 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے اس پاکستان کو بناتے ہوئے۔ اس کو بنانے کا مقصد تھا کہ یہاں خلافت راشدہ کا نظام لایا جائے گا، اس کو بنانے کا مقصد تھا کہ یہاں غزوہ ہند لڑا جائے گا، اس کو بنانے کا مقصد تھا کہ یہاں سے وہ فوجیں نکلیں گی جن میں خلیفت اللہ ہوں گے، اور وہ بیت المقدس شریف جا کے یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گی۔ پاکستان میں رہنے والے تمام غیر مسلم اقلیتیں مسلمانوں کی حفاظت میں ہیں، ہماری پناہ میں ہیں، ان کی جان، مال اور عزت ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ جو نصیب ہے یہ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے۔ غزوہ ہند غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، ان پر کوئی فرض نہیں ہے، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ وہ اس سے ایموشنلی، اسپریچولی، ریلیجسلی اس سے وابستہ ہیں۔ یہ سب مسلمانوں کی ڈیوٹیز ہیں۔ غیر مسلم یہاں رہ سکتے ہیں، پاکستان کی پالیسیز کنٹرول نہیں کر سکتے، پاکستان کی تقدیر ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی تقدیر اللہ اس کے رسول نے ڈیفائن کر دی ہے، مسلمانوں کا کام اس کو نافذ کرنا ہے، یہاں شریعت نافذ کرنا ہے، دین نافذ کرنا ہے۔ ایک عیسائی دوست نے ہم سے ایک مرتبہ کہا، آرمی کے بڑے سینئر آفیسر تھے، عیسائی تھے، انہوں نے ہم سے کہا کہ واللہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں شریعت نافذ ہو جائے، کہ ہم اس اینگلو سیکسن انگریزی نظام سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے وہ بھی تنگ ہے، جو ظلم اس پاکستان میں مچا ہوا ہے اس میں مسلمان اور غیر مسلم، حتیٰ کہ جانور اور چڑیاں بھی تنگ آئے ہوئے ہیں۔ سب چاہتے ہیں کہ یہاں اللہ کا دین نافذ ہو۔ جس قسم کے سکون کے ساتھ شریعت کے نظام میں 1400 سال غیر مسلم رہتے رہے ہیں، پاکستان میں کوئی بھی سمجھدار غیر مسلم ہوگا وہ یہی کہے گا کہ پاکستان میں اللہ کا دین اور سیدی رسول اللہ کی رحمت آپ نافذ کریں، ہم کو وہ حقوق دیں جو اللہ اس کے رسول نے دیے ہیں، کہ ہماری جان، مال اور عزتوں کی حفاظت کی جا سکے۔ لہٰذا جہاں تک غیر مسلموں کا تعلق ہے، ایک اسلامی ریاست تکمیل پاکستان کے ساتھ اس کی ضمانت دیتی ہے، لیکن پاکستان کا آئین قرآن و سنت ہوگا، چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ پسند آئے۔ غیر مسلموں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ پاکستان کا آئین ڈیفائن کریں، آئین ہمارا ڈیفائنڈ ہے، قرآن و سنت۔ غزوہ ہند ہمارا نصیب ہے، سبز ہلالی پرچم سیدی رسول اللہ کی بشارت ہے، ہم سیدی کی بشارتوں پر چلیں گے۔ اب ہم کو 1947 کی طرح ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، انگریزوں کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا کمزور وقت نکل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں نے عراق اور شام کے بڑے بڑے علاقے فتح کیے، اس زمانے میں چونکہ بہت سارے قبیلے تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے، تو ان کو بڑی زمینیں دی گئیں انعام کے طور پر، تاکہ یہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں، بغاوت نہ کریں۔
نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ لوگ، مسلمان ریاست بھی کمزور تھی، لیکن حضرت عمر کے دور تک مسلمان مستحکم ہو چکے تھے۔ جب مستحکم ہو گئے تو حضرت عمر نے وہ سارے کانٹریکٹس جو تھے، جو زمینیں الاٹ کی گئی تھیں ان قبیلوں کو، وہ کینسل کر دی۔ وہ قبیلے حضرت عمر کے پاس آئے کہ یہ زمینیں تو ہمیں حضرت ابوبکر نے دی تھیں، آپ نے کینسل کر دی۔ تو حضرت عمر نے بڑا ان کو صاف جواب دیا، فرماتے ہیں کہ وہ زمینیں تمہیں اس وقت دی گئی تھیں جب اسلام کمزور تھا، وہ زمینیں تمہیں اس لیے دی گئی تھیں کہ تمہیں تالیف القلوب کے لیے تمہارے دلوں کو خوش کیا جائے، لیکن اب اللہ کے فضل سے اسلام طاقتور ہو چکا ہے، اب تم کو اسلام کی ضرورت ہے، تم کو اسلامی ریاست کی ضرورت ہے، اسلامی ریاست اب تمہاری محتاج نہیں ہے، اب وہ زمینیں تمام مسلمانوں کے فائدے میں استعمال ہوں گی، صرف تمہاری ذاتی ملکیت نہیں ہوگی۔ تو یہی معاملہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے 1947 میں جو انڈر پریشر آ کے جو غیر مسلموں کو راضی کرنے کے لیے سیدی رسول اللہ کے پرچم میں 30% جگہ ان کو دے دی تھی، اب ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے، اور اب جغرافیائی سیاست بھی بدل گئی، جیسے کہا کہ مشرقی پاکستان ہی الگ ہو گیا۔ اگر آپ وہی آرگومنٹ دینا چاہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو آپ نے پاکستان کے پرچم پہ نمائندگی دینی ہے، تو پھر وہ 3% ہے، 4% ہے، 30% حصہ تو پھر بھی ان کا نہیں بنتا، اور وہ 3-4% اس سفید سبز ہلالی پرچم میں، اس کا جو سفید رنگ ہے اس میں وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اگر کس نے اس طرح کی دلیل اور آرگومنٹ دینی ہے تو تکمیل پاکستان کا پرچم گہرا سبز رنگ کا پرچم ہے، یہی تحریک پاکستان کا پرچم تھا، یہی قائد اعظم کا پرچم تھا، اور انشاءاللہ تکمیل پاکستان کے ساتھ یہ دوبارہ سے پورا سبز ہلالی پرچم ہو جائے گا، اور یہی وہ پرچم ہے جس کی بشارت سیدی رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور یہی رایات السود ہے۔